صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ لیکچر نمبر 34 ہے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فعل مضارع۔ الحمدللہ فعل ماضی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ فعل ماضی کا سفر ہم نے شروع کیا تھا جملہ فعلیہ سے۔ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں دو میجر اس کے اجزاء ہیں، فاعل، فعل اور فاعل۔ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور فاعل آپ کو دو طرح سے مل سکتا ہے جملہ فعلیہ میں، اسم ظاہر کی صورت میں اور اسم ضمیر کی صورت میں۔ اسم ظاہر کی صورت میں آپ کو جب فاعل ملے گا تو وہ مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے اور مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ مرکبات میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری فاعل بن کر آ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے فعل ماضی کی گردان بنانا سیکھی تھی اور ہم نے اس کی اچھے سے پریکٹس بھی کی تھی۔ پھر ہم نے فعل ماضی کے اوزان دیکھے، فعلا، فعیلا، فعولا، یہ تین اوزان ہیں فعل ماضی کے، اور ہم نے ان تینوں اوزان سے مختلف گردانوں کی پریکٹس بھی کی تھی۔ کیونکہ جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ملے گا اور مفعول حالت نصب میں ملے گا۔ مفعول بھی آپ کو دو طرح سے ملے گا۔ مفعول متعدی افعال میں آتا ہے، لازم افعال اور متعدی افعال بھی ہم نے پڑھے۔ لازم افعال انٹرانزٹیو وربس جن میں فعل کا اثر صرف فاعل پر ہوتا ہے، جبکہ متعدی افعال میں فعل کا اثر فاعل کے علاوہ ایک تیسرے حرف بھی ہوتا ہے جسے مفعول کہا جاتا ہے، اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ مفعول بھی ہمیں دو طرح سے مل سکتا ہے، اسم ظاہر اور اسم ضمیر کی صورت میں۔ اسم ظاہر ہوگا تو مفرد اسم ہو سکتا ہے یا مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور مرکب اشاری مفعول بن کر آ سکتے ہیں، اور ان کے لیڈر سے ہم ان کا اعراب پہچانیں گے کہ یہ اگر حالت رفع میں ہے تو فاعل بنیں گے، حالت نصب میں ہے تو مفعول بنیں گے۔ جبکہ مرکب جاری متعلق بنتا ہے۔ مفعول جب اسم ضمیر کی صورت میں ہوگا تو اٹیچڈ پروناؤن یوز کریں گے ہم، ضمیر منصوب متصل جو کہ جا کر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے فعل ماضی میں نفی سیکھا، نیگیشن کیسے کی جاتی ہے، فعل ماضی میں استفہامیہ مفہوم کیسے لایا جا سکتا ہے، کیسے سوال کیا جا سکتا ہے، فعل ماضی میں تاکید کیسے لائی جا سکتی ہے، فعل ماضی میں مجہول سیکھا، جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ بنانا سیکھا۔ یہی سب چیزیں آلموسٹ ہم فعل مضارع میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ رولز وہی ہیں سیم، گردان کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہوگا تو فاعل ظاہر ہوگا، اور اگر ضمیر کی صورت میں ہے فاعل تو ہم پوری گردان میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری گردان میں سے چیک کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں بھی فعل کے تین روٹ لیٹرز ہی ہیں، فا، عین اور لام۔ انہیں ہم نے اسٹینڈرڈ حروف مانا ہوا ہے۔ جن افعال کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہو ان کو ثلاثی کہتے ہیں۔ مضارع کا معنی ہے مشابہ ہونا، ریزیمبلنس، سملیرٹی۔ کس سے سملیرٹی ہے اس کی؟ اسم سے۔ فعل مضارع کی نہ تو حرف سے ریزیمبلنس ہے، نہ ہی وہ فعل ماضی سے مشابہ رکھتا ہے، اس کی کوئی ریزیمبلنس نہیں ہے فعل ماضی سے، اس کی اسم سے مشابہت ہے۔ وہ کیسے ہوگی وہ ہم اس کی گردان جب بنائیں گے اس میں اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فعل مضارع کا جب ہم صیغہ بنانے جا رہے ہیں تو ہمیں روٹ لیٹرز چاہیے، اسی طرح ہمیں ایک وزن چاہیے، مولڈ چاہیے جس میں ہم روٹ لیٹرز کو ڈالیں گے اور صیغہ بنائیں گے گردان کا۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، چار حروف آ رہے ہیں، یا، تا، الف اور نون۔
انہیں علامت مضارع کہا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع کو پہچاننے کے لیے یہ علامت مضارع اس کے ساتھ شروع میں ہوگی۔ اردو میں آپ پڑھتے تھے نا سابقے، پریفکسز بھی میں کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع کو یتان یا اتی سے شروع ہونے والے انہی الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم نے بات کی کہ فعل مضارع کی اسم سے ریزیمبلنس ہے، تو اب اس ریزیمبلنس میں پہچاننے کے لیے ہمارے پاس یہ علامت مضارع ہیں، ہم ان علامات سے پہچانیں گے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا، اب ہم فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا سیکھیں گے۔ تو پہلا صیغہ بنانے کے لیے میں نے فعل ماضی کی گردان کا پہلا حرف لیا ہے، پہلا صیغہ لیا ہے فعلا، اسے میں نے بغیر حرکات کے لکھ لیا ہے، تو یہ 3 روٹ لیٹرز آگے فعلا۔ اب جب میں اس کا پہلا صیغہ بنانے جا رہی ہوں تو یہاں آپ کے سامنے یہ روٹ لیٹرز آ گئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے فعل ماضی بنایا تھا تو اس کے آخری حرف پر لام کلمے پر ہم نے زبر دی تھی، ٹھیک ہے، اور پہلے حرف پر بھی زبر تھی، جبکہ عین کلمے کی یعنی درمیان والے حرف کی حرکت بدلتی تھی۔ اب جب ہم فعل مضارع بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس پر علامت مضارع لگائیں گے جو کہ اس کی پہچان ہے اس فعل کی۔ تو فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے اس کی علامت مضارع ہوگی یا، تو میں نے علامت مضارع یا لگا دی ہے۔ اب حرکات کی باری آ گئی، تو یہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے ماضی کا صیغہ بنایا تھا تو آخری حرف پر زبر تھی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر فعل مضارع میں جو ہم آخری حرف ہے اس کو آپ کو پیش ملے گی، فعل مضارع کے آخری حرف پر آپ کو پیش ملے گی۔ اب میں نے لام کلمہ جو کہ آخری حرف تھا اس پر پیش لگا۔ اب ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا کریں گے کہ اب ہم علامت مضارع پر بھی کوئی حرکت دینا چاہیں گے، تو علامت مضارع پر ہم زبر کی حرکت دیں گے، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع پر زبر آ گئی، فتحہ آ گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس روٹ لیٹرز ہیں ان میں پہلا روٹ لیٹر جو کہ فا کلمہ تھا اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس پر ہم جزم لگا دیں گے۔ یہ اسٹیپ بھی ہو گیا۔ اب بچا ہمارے پاس عین کلمہ جو کہ درمیان والا حرف ہے ہمارے پاس، اس پر حرکت دینی ہے۔ تو آپ کو یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ہم نے ماضی کے صیغے بنائے تھے تو جو وزن تھا جن میں عین کلمے پر پیش تھی، تو ان کا مضارع بناتے ہوئے یہاں بھی ہم عین کلمے پر پیش لے کر آئیں گے، مطلب کہ جن افعال کا ماضی میں عین کلمے پر پیش تھی ان کا جب مضارع کا صیغہ بنے گا تو ان کے عین کلمے پر بھی مضارع میں پیش آئے گی۔ تو یہاں میں نے نیچے دیکھیے لکھ دیا ہے یفعلو، تو یہ ہمارا فائنل صیغہ تیار ہو گیا پہلا یفعلو۔ تو ماضی میں کیا تھا فعلا، دیکھیے عین کلمے پر پیش آ رہی ہے، تو جب اس کا مضارع کا صیغہ بنا تو وہ بن جائے گا یفعلو۔ اب فعلا میں ہوا فاعل مستتر ہے، گردان کا پہلا صیغہ یاد رکھیے گا، اور یفعلو یہ بھی گردان کا پہلا صیغہ ہے، اس میں ہوا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعلا اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا، اس نے کیا، ماضی کی بات ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ اب یفعلو حال اور مستقبل دونوں کور کرے گا، تو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ اب ہم اسے اپنے جملے کے حساب سے ترجمے کو سیٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ وہاں پہ حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا۔ تو آپ کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ تیار ہو گیا ہے یفعلو۔ اب ہم فعل مضارع کے اوزان دیکھ لیتے ہیں کون کون سے۔ فعل مضارع کے اوزان، جیسے آپ نے فعل ماضی کے 3 اوزان پڑھے تھے، اس کے بھی 3 اوزان ہیں، یفعلو، 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 یہ 3 فعل مضارع کے اوزان ہیں۔
ट्रांसलेशन सेम रहेगी, ठीक है, वो करता है या वो करेगा। अब हम गर्दान बनाएंगे। पहले मुजारे की गर्दान बनाना है, ठीक है। तो टेबल वही होगा, पहले माजी का जैसे था सेम उसी तरह वाहिद मुसन्ना और जमा आएंगे, और उसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस के नीचे चलेंगी रोज। अलामत मुजारे मैंने ऊपर आपके सामने लिख दी है। तो पहला सीगा जो हमने तैयार किया था वो था यफ़उलु। अभी हम इसी वजन पर, यफ़उलु के वजन पर ही गर्दान बनानी सीखेंगे, क्योंकि इस वजन पर गर्दान बनानी सबसे इजी है। तो फिर बाकी आप तीन औज़ान पर भी इंशाल्लाह आसानी से गर्दान को समझ जाएंगे। तो पहला सीगा तो हमारा तैयार है, मुज़क्कर गायब का, वाहिद मुज़क्कर गायब का यफ़उलु, इसमें हुआ फाइल मुस्ततिर है। और ये आप बात समझती हैं कि गर्दान के जो 14 सीगे हैं ये 14 जुमला फेलिया ही हैं, ठीक है। इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, वो करता है या वो करेगा। अब मुसन्ना का सीगा बना, तो मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा कैसे बनेगा। एक इसम ले लीजिए, मुस्लिमुन, वाहिद इसम है, मुज़क्कर है। इसकी मुसन्ना कैसे बनती है, इसकी मुसन्ना बनती है मुस्लिमानी। उसी पैटर्न पर हम यफ़उलु से मुसन्ना बनाएंगे, मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा यफ़उलु से यफ़उलानी, इसमें हुमा फाइल मुस्ततिर है। यफ़उलानी साउंड पहचान रही हैं आप, इसम की मुसन्ना से इसकी साउंड मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि मुजारे का मतलब है मुशाबे होना। तो देखिए यहाँ पर इसकी इसम के साथ ये मुशाहबत आ रही। पहचान क्या है हमारे पास अलामत मुजारे पहचान है कि ये फेले मुजारे है। अब जमा की बात करते हैं। जमा का सीगा कैसे बनेगा, जैसे हमने मुस्लिमुन से मुस्लिमानी किया, तो मुस्लिमुन की जमा जमा सालिम बनेगी मुस्लिमूना। तो यहाँ जमा मुज़क्कर गायब का जो सीगा बनेगा वो भी इसी पैटर्न पर बनेगा, यफ़उलु से यफ़उलूना, हुम फाइल मुस्ततिर, अलामत मुजारे या। पहले तीन सीगे गर्दान के, मुज़क्कर गायब के, इनके अलामत मुजारे या है। कल कोडिंग मैंने कर दी है। चौथा आपको जो कोड नजर आ रहा है वो है जमा मुअन्नस गायब का, उसको मैंने इसी के साथ रखा है क्योंकि उसकी भी अलामत मुजारे या है। अब वो कैसे बनेगा सीगा, उसको समझिएगा। गर्दान का पहला सीगा लेंगे यफ़उलु, क्योंकि अलामत मुजारे सेम है। आखिरी हर्फ को मैं कर दूंगी साकिन, यफ़उल, नाम कलमा साकिन कर दूंगी यफ़उल। उसके बाद क्योंकि ये मुअन्नस का सीगा है तो यहाँ पर हम जो है नूने निस्वान ले आएंगे, नून जबर ना, तो ये बन जाएगा यफ़उलना। अब इसमें हुन्ना फाइल मुस्ततिर है। तो माशाल्लाह से आपके फेल मुजारे की गर्दान के ये चार सीगे जो अलामत मुजारे या के साथ में तैयार हो गए हैं। यफ़उलु, यफ़उलानी, यफ़उलूना, यफ़उलना। यफ़उलु वो करता है, वो करेगा। यफ़उलानी वो दोनों करते हैं या वो दोनों करेंगे। यफ़उलूना वो सब करते हैं या वो सब करेंगे। यफ़उलना वो सब करती हैं या वो सब करेंगी। माशाल्लाह से ये हमारे अलामत मुजारे से या से शुरू होने वाले चार सीगे तैयार हो गई हैं। अलामत मुजारे या सिर्फ इन्हीं चार सीगों पर आपको मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम बनाएंगे पहले मुअन्नस गायब के सीगे, ठीक है, क्योंकि आप कलर देख रहे हैं चेंज हो गए इन बॉक्सेस का। तो मुअन्नस गायब का सीगा कैसे बनाएंगे आप, देखें। जब हमने मुअन्नस इसम बनाया था तो हमने मुज़क्कर इसम के आखिर में ताई मरबूता लगा दी थी, ठीक। और जब हमने माजी में मुअन्नस के सीगे बनाए थे तो हमने उनमें ता लगा दी थी, जैसे फ़अलत था, फ़अलती था। अब हम यहाँ पर मुअन्नस का सीगा बनाते हुए उसी ता को अलामत मुजारे के तौर पर ले लेंगे, ठीक है। तो वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा अलामत मुजारे ता के साथ बनेगा तफ़उलु। पहला सीगा था ना यफ़उलु, तो वहाँ अलामत मुजारे या थी। अब मुअन्नस बनाते हुए हमने उसी यफ़उलु से
علامت مضارع تا لگا دی مونس کی تو بن گیا تفعلو، وہ کرتی ہے یا وہ کرے گی۔ اب ہمیں مثنیٰ کا صیغہ بنانا ہے، ٹھیک ہے، مثنیٰ مونس غائب کا، وہ کیسے بنے گا؟ وہ اسی طرح تفعلو سے تفعلانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، سیم پیٹرن جیسے ہم نے اوپر کیا تھا، تفعلو تفعلانی، وہ دونوں کرتی ہیں، وہ دونوں کریں گی۔ تو علامت مضارع ادھر آپ کے پاس مونس غائب کے دونوں صیغوں پر تا آئے گی۔ مذکر حاضر کے صیغے ہم دیکھیں گے، تو جو سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں، جو تا تما تم تھے، تی تما تمنا، ان صیغوں میں بھی علامت مضارع تا ہی استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تفعلو تھا تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا تفعلو، ٹھیک ہے۔ مونس غائب کا اور مذکر حاضر کا صیغہ یہ سیم ہے واحد کا، تو ہمیں اچھے سے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جملے میں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں مونس کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا مذکر کے لیے۔ تفعلو، اب مثنیٰ مذکر حاضر کا صیغہ کیسے بنے گا؟ تفعلو سے تفعلانی، دیکھیے اسم سے ریزمبلنس مل رہی ہے نا۔ اب جب ہمیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی پیٹرن جو ہم نے جمع مذکر غائب کے لیے استعمال کیا تھا، جمع سالم والا، اسی طرح تفعلو سے تفعلونا، اس میں انتم فاعل مستتر ہے آپ کا، تفعلو انتا فاعل مستتر ہے آپ کا، تو کرتا ہے تو کرے گا، تفعلانی انتما فاعل مستتر ہے، تم کرتے ہو، تم دونوں کرتے ہو یا تم دونوں کرو گے، تفعلونا تم سب کرتے ہو یا تم سب کرو گے۔ اب آ جائیے مؤنث حاضر کے صیغے پر، تو یہ کیسے بنے گا؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کے صیغہ ہے، اس کو سمجھنا کس طرح سے ہے کہ جب ہم نے بنایا تھا مسلمون سے اس کی جمع بنائی مسلمونا، تو ہم نے اس کی نصب و جر کیا بنائیں گے ہم؟ مسلمینا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے پاس پیچھے تفعلون آ رہا ہے، اس کی اگر ہم نصب بنائیں گے یا جر بنائیں گے تو تفعیلین آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ صیغہ تھوڑا یونیک ہے، دیکھیں ہٹ کر ہے، پوری گردان سے یہ ہٹ کر صیغہ آ رہا ہے۔ تو ہم نے جیسے مسلمون سے مسلمونا اور مسلمینا، اسی طرح ادھر سے اس کو یاد رکھ لیجئے، جو تفعلون جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اسی کی آگے نصب کی شکل یا نصب اور جر کی جو شکل بنی تفعلینا، وہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن گئی، تفعلینا تو کرتی ہے یا تو کرے گی۔ اچھا، اب مثنیٰ مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ بھی اوپر والے دونوں صیغوں کی طرح سیم ہی بنے گا، تفعلانی۔ دیکھیں اب بہت آسان ہے یہاں سے بات کو یاد رکھنا کہ مؤنث کے مثنیٰ مؤنث غائب اور جو مثنیٰ مذکر حاضر اور مثنیٰ مؤنث حاضر، ان تینوں صیغے ایک ہی پیٹرن پہ ہیں، تفعلانی تفعلانی تفعلانی، ان کو یاد رکھنا بہت آسان ہے۔ اب جمع مؤنث حاضر کا صیغہ کس پیٹرن پہ بنائیں گے؟ جیسے ہم نے جمع مؤنث غائب کا صیغہ بنایا تھا، وہ بنا تھا یفعلنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہم واحد مؤنث غائب کا صیغہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے تفعلو، اسی صیغے سے ہم جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ لام کلمے کو میں ساکن کروں گی اور نون نسوہ لگا دوں گی، تفعلنا، تو یہ ہمارے پاس علامت مضارع تا سے شروع ہونے والے صیغے تیار ہو گئے ہیں۔ گردان میں یہ 8 صیغے، 2 مؤنث غائب کے صیغے اور 6 حاضر کے صیغے علامت مضارع تا سے شروع ہوتے ہیں۔ اب میں ان کو ایک سیکوینس میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، تفعلو تفعلانی، مذکر حاضر تفعلو تفعلانی تفعلونا، مؤنث حاضر تفعلینا تفعلانی تفعلنا۔ تو ماشاءاللہ سے ہمارے یہ 8 صیغے بھی تیار ہو گئے۔ اب کلر کوڈنگ اس لیے کی ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ علامت مضارع تا سے شروع ہونے والے صیغے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔
اب ہمارے پاس بچے متکلم کے صیغے، یا اور تا ہم استعمال کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس بچی الف اور نون، یہ کہاں استعمال ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم واحد متکلم کا صیغہ بنائیں گے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا صیغہ جو تھا یفعلو، اس کی علامت مضارع ہٹا دیجیے، اس کی جگہ ہم لگا دیں گے الف، تو وہ بن جائے گا حمزہ، الف پر حرکت دیں گے آپ زبر کی تو وہ بن جائے گا حمزہ، تو وہ بن جائے گا یہاں سے دیکھیے یفعلو آپ کے سامنے جو ویٹ آ رہا ہے یہی تو گردان کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو علامت مضارع تھی اس کو ہٹا دیں، اس کو الف میں تبدیل کر دیں، تو یہ کیا بن گیا افعلو، تو آپ کا واحد متکلم کا صیغہ تیار ہو گیا افعلو، ٹھیک ہے۔ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، یا میں کرتی ہوں میں کروں گی، تو ہمارے پاس دیکھیے یہاں پہ ہم یہ تین علامتیں مضارع یوز کر چکے ہیں، یا، تا اور اب الف میں ہو گیا، پیچھے بچا نون۔ اب سیدھی سی بات ہے، سمپل، یہ جمع متکلم کے صیغے پر چلی جائے گی کیونکہ باقی کردار تو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو کیا کیا ہم نے، جیسے ہم نے یفعلو سے افعلو بنا لیا، اسی طرح ہم یہاں پر یفعلو سے یہ علامت مضارع ہٹائیں گے یا اور ادھر لے آئیں گے نون، تو یہ بن جائے گا نفعلو، آپ کا صیغہ تیار ہو گیا جمع متکلم کا نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے، تو یہ آپ کی پوری گردان تیار ہوگی، اور چاروں علامت مضارع ہم نے یوز کر لی کہ ان کو کیسے یوز کرنا۔ اب ہم ایک دفعہ پوری گردان کو ایک ٹیبل میں دیکھتے ہیں، کمیونیکیشن ٹیبل دیکھتے ہیں آگے۔ اب میں پڑھتی جاؤں گی یا خلو کے وزن پر ہی آپ دیکھیں گے مذکر غائب کے صیغے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے میں علامت مضارع یا سے شروع ہونے والے صیغے پڑھوں گی، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا۔ اب میں اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنے سیکوینس میں گردان کو لے کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یفعلو کے وزن پر اپنی گردان بناتے ہیں، ہم یفعلو کے وزن پر اپنی گردان بناتے ہیں، پہلے ہم مذکر غائب کے صیغے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم فعل مضارع کی گردان کو ایک پورے ٹیبل کو اکٹھا سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یفعلو کا وزن ہے مذکر غائب کے صیغے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، مؤنث غائب تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، مذکر حاضر تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، مؤنث حاضر تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، متکلم کے صیغے مذکر مؤنث کے لیے افعلو، نفعلو، یہ آپ کے سامنے پوری یہ گردان ماشاءاللہ الحمدللہ تیار ہو گئی ہے۔ آپ کلر کوڈنگ یاد رکھیے گا کہ علامت مضارع یا چار صیغوں پر آ رہی ہے، تین غائب کے صیغے مذکر غائب کے صیغے ہیں اور ایک جمع مؤنث غائب کے صیغے پر علامت مضارع یا ہے۔ پھر واحد مؤنث غائب اور مثنیٰ مؤنث غائب کے صیغے پر علامت مضارع تا آ رہی ہے، اور اس کے بعد حاضر کے 6 صیغوں پر تا علامت مضارع تا ملے گی، ٹوٹل 8 صیغوں پر علامت مضارع تا ہے۔ واحد متکلم کے صیغے پر آپ کو الف ملے گا، اور جمع متکلم کے صیغوں پر آپ کو نون ملے گا، تو یہ آپ کے سامنے ایک پوری فعل مضارع کی گردان تیار ہے یفعلو کے وزن پہ۔ اب ہم اس میں پہچان دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے فعل مضارع کی اگر کوئی صیغہ آ جائے گا تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے۔ تو دیکھیے گا، جب آپ کے پاس کوئی ایسا صیغہ ہے جس کی علامت مضارع یا ہو، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس میں وہ گردان کا پہلا صیغہ ہے تو اس میں ہوا فاعل مستتر ہے، جیسے ہم نے یفعلو بنایا، ٹھیک ہے، تو علامت مضارع یا ہوگی اور اس میں ہوا فاعل مستتر ہوگا، اور جو رول ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا کہ گردان کا پہلا یا چوتھا صیغہ ہوگا تو آپ کا فاعل آگے ظاہر ہوگا۔ پھر اگر آپ کو علامت مضارع یا کے ساتھ آنی کی ساؤنڈ مل رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے، جیسے یفعلانی۔ پھر اگر آپ کو علامت مضارع یا کے ساتھ آخر میں اونا کی ساؤنڈ مل رہی ہے تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع کا۔
اب مونس کی طرف آ جائیں. مونس میں ہمیں علامت مضارع تا ملے گی، اور اگر وہ یا فلو کے پیٹرن پہ مل گئی ہے تو اس میں واحد مونس غائب کا صیغہ، واحد مونس غائب فاعل مستتر ہوگا. ٹھیک ہے، اور کیونکہ پہلا اور چوتھا صیغے کے بعد فاعل ظاہر مل جائے گا تو آپ کو آگے نظر آ جائے گا. پھر اگر آپ کو علامت مضارع تا کے ساتھ آنی کی ساؤنڈ مل رہی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ مثنیٰ مونس غائب کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ مذکر حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، اور مثنیٰ مونس حاضر کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تینوں میں علامت مضارع تا مل رہی ہے اور آپ اس کی اینڈنگ ساؤنڈ آنی کے ساتھ ہے. اس کے بعد اگر آپ کو علامت مضارع یا مل رہی ہے اور آخر میں نون نسواں نون زبر نہ مل رہا ہے تو آپ کا یہ جمع مونس غائب کا صیغہ ہے، مذکر حاضر کے صیغوں کو پہچانتے ہیں. اگر آپ کو علامت مضارع تا مل رہی ہے اور اس کے اندر آپ کو اسی پیٹرن پہ مل رہا ہے جیسے ہم نے تفعلو کیا تو اس میں انتا فاعل مستتر ہو سکتا ہے، تو مونس غائب کا اور مذکر حاضر کا، یہ واحد مونس غائب اور واحد مذکر حاضر کے صیغے کو ہم جملے میں کانٹیکسٹ سے پہچانیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے. تانی یہ تا علامت مضارع تا اور آنی کی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتا دی. آپ دیکھیے اگر آپ کو علامت مضارع تا کے ساتھ آخر میں اونا کی ساؤنڈ مل رہی ہے تو یہ آپ کا جمع مونس حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، پھر مونس حاضر کے صیغے دیکھیے گا. اگر آپ کا صیغہ دیکھیے گا کہ اگر علامت مضارع تا کے ساتھ آپ کو اینا کی ساؤنڈ ملے، اونا اینا، اینا کی ساؤنڈ ملے تو یہ ہمارا واحد مونس حاضر کا صیغہ ہوگا. علامت مضارع تا کے ساتھ آنی کی ساؤنڈ ملے گی تو یہ واحد مثنیٰ مونس حاضر کا صیغہ ہوگا. اب یہاں ہمیں جو مثنیٰ کے 3 صیغوں میں علامت مضارع تا اور آنی کی ساؤنڈ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، مونس غائب میں، مثنیٰ مونس غائب میں، اور دونوں حاضر کے دونوں جو مثنیٰ کے صیغے ہیں ان میں. جمع مونس حاضر کو دیکھیے گا. علامت مضارع تا کے ساتھ اگر آپ کو اینڈ پہ نون نسواں مل رہا ہے تو جمع مونس حاضر کا صیغہ ہے. متکلم کے صیغوں میں اگر آپ کو حمزہ کے ساتھ فتحہ مل رہی ہے اور آپ کو یہ انا اس میں فاعل مستتر ملے گا، اور اگر علامت مضارع نون مل رہی ہے تو آپ کو اس میں نحن فاعل مستتر ملے گا. تو یہ چارٹ تھا، اس میں علامت مضارع کے ساتھ اینڈنگ ساؤنڈز کچھ بتا دیے آپ کو کہ ان سے آپ پہچان کر سکتے ہیں فعل مضارع کی. ہم جیسے ہم نے یفعلو کا وزن کیا اس پہ گردان بنائی، اب ہم یفعلو کے وزن پر گردان بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. علامت مضارع ہم نے وہی پہلے صیغے پر یا آئی، عین کلمے پر ہماری حرکت زبر آ رہی ہے. یفعلو، یفعلو سے ہم نے بنا لی، اب ہم یفعلو سے بناتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم علامت مضارع یا سے صیغے بنائیں گے. پہلا صیغہ ہے یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اب اسی سیکوینس سے ترجمہ ہمارا چلتا جائے گا. مثنیٰ یفعلانی، جمع یفعلون، مونس غائب، جمع مونس غائب یفعلنا. تو یہ علامت مضارع یا سے شروع ہونے والے ہمارے 4 صیغے تھے. اب علامت مضارع تا سے شروع ہونے والی صیغوں کو دیکھتے ہیں. واحد مونس غائب تفعلو، مثنیٰ تفعلانی. اب مذکر حاضر کے صیغے دیکھیے گا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون. مونس حاضر تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. متکلم کے صیغے دیکھیے گا، افعلو، نفعلو. تو یہ آپ کی ماشاءاللہ فعل مضارع کی گردان یفعلو کے وزن پر تیار ہے. اب ہم فعل مضارع کی گردان یفعلو کے وزن پر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مذکر کے صیغے میں بناؤں گی. علامت مضارع یا سے جو شروع ہو رہی ہے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون. جمع مونس غائب یفعلنا. اب واحد مونس غائب کا صیغہ تفعلو، مثنیٰ تفعلانی، مذکر حاضر تفعلو، تفعلانی، تفعلون. مونس حاضر تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. تو یہ ہمارے علامت مضارع تا سے شروع ہونے والے 8 صیغے مکمل ہو گئے. اب علامت مضارع الف سے
افعلو اور نون سے جمع متکلم نفعلو، تو یہ ہمارے چاروں علامت مضارع کے صیغے گردان میں آ گئے ہیں۔ یفعلو کے وزن پر ہم نے گردان بنانے بھی سیکھ لی ہے الحمدللہ۔ اب یہاں دیکھیے گا فعل مضارع کی گردان کا ترجمہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں یہی گردان آپ کے سامنے شو کر دیتی ہوں، اسی پر ہم اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے۔ پہلے صیغے کا جیسے ترجمہ بنا تھا یفعلو، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، یفعلانی، وہ دونوں کرتے ہیں یا وہ دونوں کریں گے۔ یفعلون، وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے۔ تفعلو، ٹھیک ہے، تفعلو، وہ کرتی ہے یا وہ کرے گی۔ تفعلانی، وہ دونوں کرتی ہیں یا وہ دونوں کریں گی۔ یفعلنا، وہ سب کرتی ہیں یا وہ سب کریں گی۔ تفعلو، تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے۔ تفعلانی، تم دونوں کرتے ہو یا تم دونوں کرو گے۔ تفعلون، تم سب کرتے ہو یا تم سب کرو گے، یا آپ سب کرتے ہیں یا آپ سب کرو گے۔ مونس حاضر، تفعیلینا، تم ایک مونس کرتی ہو یا کرو گی۔ تفعیلانی، تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی۔ تفعلنا، تم سب کرتی ہو یا کرو گی۔ افعلو، میں کرتی ہوں یا میں کروں گی۔ نفعلو، ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے۔ تو یہ ہمارا فعل مضارع کی گردان کا ٹرانسلیشن تھی۔ اب جیسے ہم نے رول فعل ماضی میں پڑھے تھے فاعل کے لیے، وہی سیم رول ادھر بھی ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوگا، اسم ظاہر ہوگا تو مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر مرکب ہوگا تو مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی فاعل بن کر آ سکتے ہیں، جبکہ جو مرکب جاری ہے وہ متعلق بنے گا۔ مفعول سیم رول ہے، حالت نصب میں ہوگا مفعول، اور اگر مفعول اسم ظاہر کی صورت میں ہے تو اس مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے، اور مرکب میں مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی مفعول بن کر آ سکتے ہیں، جبکہ مرکب جاری متعلق ہی بنے گا یہاں پر۔ گردان کے 14 صیغے آپ کے پاس، فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغے آپ کے پاس 14 جملہ فعلیاں ہیں، اوکے؟ علامت مضارع آپ نے یاد رکھنی ہے۔ کلر کوڈنگ میں نے اس لیے کر دی کہ کچھ چیزیں ذہن میں آپ کے ایسے اسکرین کی طرح فکس ہو جاتی ہیں، جیسے آپ اسکرین شاٹ لیتے ہیں موبائل سے، اسی طرح یہ ایک اسکرین شاٹ اپنے ذہن میں لے لیں کہ اچھا اس کلر سے مس نے علامت مضارع یا سے صیغے لکھے تو یہ یا کے ہیں، تا والے صیغے یہ ہیں، اور اس طرح سے آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے آپ اس کا سیکوینس ایسے رکھ سکتی ہیں کہ پہلے آپ واحد والے یاد کر لیں، یفعلو، تفعلو، تفعلو۔ آپ مثنیٰ والے یاد کر لیجئے، یفعلانی، تفعلانی، 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 اس کے بعد جمع کے کرنا، تفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا۔ اب متکلم کا کر لیں افعلو، نفعلو، اور واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا۔ آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے جس طرح فعل ماضی کی گردان یاد کی تھی سیکوینس میں، اسی طرح یاد کر لیجیے واحد مثنیٰ جمع کے سیکوینس سے، یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو۔ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے بات علامت مضارع پر۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ علامت مضارع کس صیغے پر کون سی آنی ہے تو گردان کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ سے فعل ماضی کی کر لی تھی، اسی طرح فعل مضارع کی بھی کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، جو علم سیکھ رہی ہیں اس کو آگے بھی سکھائیں، اس علم کو روک کے نہ رکھیے گا، آگے پھیلاتی جائیں اس کو۔ جب ہم کلاس میں آپ کو کوئی ایکٹیویٹی دیتے ہیں تو ایک دوسرے کا سنا کریں، ایک دوسرے کا سننے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ گروپ ٹیچر آپ کا کام سنیں گی یا میں سنوں گی یا استاذہ شازیہ سہیل سنیں گی، آپ بھی ایک دوسرے کا سنیں، ایک دوسرے کی کریکشن کیجیے،
ایک دوسرے کی کریکشن کرنے سے بھی چیز یاد رہتی ہے، اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے، اور کبھی بھی کوئی آپ کی اصلاح کرے تو اس کا برا نہیں بنانا ہے، آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اپنی غلطی کو کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، اب میں اس کو ٹھیک کروں گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا فعل مضارع کا سارا ٹاپک تھا۔ آگے ہم اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ چلیں جی، پریکٹس کے لیے کون آنا چاہتا ہے؟ روٹ لیٹر ہمارے پاس ہے کاف تا با، ٹھیک ہے؟ زوبیا آپ آئیے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوبیا، فعل مضارع کی گردان بنانی ہے۔ فعل مضارع کی گردان میں علامت مضارع کون کون سی ہیں مجھے بتا دیجیے۔ جی، یا، تا، الف اور نون۔ گڈ، ٹھیک ہے۔ یا کتنے صیغوں پر آتی ہے؟ یا جو ہے وہ آئے گی، جو ہے پہلے والے تھے 3 صیغے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چھٹا صیغہ۔ جی ٹھیک ہے، گڈ۔ اور علامت مضارع کتنے صیغوں پر آئے گی؟ اور علامت مضارع جو ہے وہ باقی کے جو ہیں 8 صیغوں پر آئی۔ کون کون تا جو ہے کون کون سے صیغوں پر آئے گی؟ جی مونس غائب کے، ٹھیک ہے، مونس غائب کے جی، 2 صیغے، مؤنث کے پہلے 2، پھر مذکر اور پھر مؤنث کے باقی۔ مذکر اور مونس حاضر کے صیغے 6، ٹھیک ہے، جی حاضر ہے۔ اوکے۔ اور الف کس پر آئے گی؟ وہ آئے گی اس پر جو ہے متکلم پر۔ واحد متکلم پر۔ اور نون کس پر آئے گا؟ تمام متکلم پر نون آ جائے گا۔ جمع متکلم پر نون آ جائے گا۔ روٹ لیٹر ہے کاف تا با، وزن اس کا ہے آپ کے پاس آئے گا یفعلو، ٹھیک ہے، وہ لکھنا ہے، وہ لکھے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یفعلو سے اسی وزن پر ڈالیے کاف تا با روٹ لیٹر کو۔ چلیں ٹھیک ہے، تو اس میں ہو جائے گا یکتبو۔ گڈ، آپ گردان بنانا شروع کیجیے۔ آپ نے گردان بناتے جانا ہے اور آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ مذکر غائب کے صیغے بنائیے۔ جی، ینصرانی۔ روٹ لیٹر کیا ہے آپ کے پاس؟ اچھا، یکتبو تو یکتبانی۔ پہلا صیغہ بنائے نا پہلے۔ یکتبو وہ بولا ہوں، تھا نا میں نے، یکتبو۔ ہاں، ہوں، پھر مثنیٰ میں ہو جائے گا یکتبانی، ہوں، پھر جمع میں یکتبونا۔ یکتبون۔ اب مونس کے؟ جی، اس میں پھر تا لگا دیں گے تو تکتبو۔ گڈ، واحد مونس غائب کا تکتبو۔ مثنیٰ ہاں بنائے جی، اس کے، اسی سے مثنیٰ بنائے آگے۔ جی، تکتبانی۔ ویری گڈ۔ آپ جو جمع مونس غائب کا صیغہ ہے وہ جی، بنائیے۔ یہ آپ نے وہ بتایا تھا کہ نون نسبہ لگا دیں گے تو تکتبنا۔ تکتبنا کیوں؟ آپ نے کلر کوڈ دیکھیے نا، علامت سوری مضارع۔ یکتبنا، ہاں جی سوری۔ دیکھیں کلر کوڈنگ اس لیے کر لی کہ ہمیں یاد رہے، ٹھیک ہے۔ جی پہلے 3 اور پھر چھٹا سیکھا، ٹھیک ہو گیا۔ چھٹا صیغہ، اوکے۔ آپ بنائیے مذکر حاضر کے صیغے۔ پھر اس کے بعد ہو جائے گا یہ یکتبو، مذکر حاضر، ہاں تکتبو، سوری، ہاں تکتبو، پھر تکتبانی، ہوں، تکتبونا، گڈ۔ مونس حاضر، پھر تکتبینا۔ ہوں، یہ جو گڈ، آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے اسپیشلی۔ ہوں، پھر تکتبانی، ہوں، پھر تکتبنا۔ گڈ۔ متکلم کے بنا دیں۔ پھر یہ ہو جائے گا اکتبو ہوں، اور یکتبو، نکتبو، سوری نکتبو۔ نقطہ۔ اب ایک سیکوینس میں پڑھ دیں جلدی سے پوری گردان کو۔ یکتبو، یکتبانی، یکتبونا، تکتبو، تکتبانی، یکتبنا، ہوں، تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، ہوں، اکتبو، نکتبو۔ گڈ، بارک اللہ فیک۔ آگے آ جائیے میرے ساتھ۔ تحسین جی آپ آ جائیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تحسین جی، آپ کے پاس روٹ لیٹر ہے جیم لام سین، ٹھیک ہے، اور اس جی کا وزن ہے یفعلو کے وزن پر بنے گی گردان. اس کی ٹرانسلیشن جی ہے وہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھے گا. تو اب یفعلو کے جی وزن پر یہ روٹ لیٹر ڈالیے تو کیا صیغہ بنے گا، ذرا بتائیے. یجلس. ایکسیلنٹ. چلیں اب اس صیغے سے ہم اپنی گردان بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں بنائیے پہلے مذکر غائب کا. یجلس، گڈ. یجلسانی، یجلسون. ایکسیلنٹ. اس کے بعد مؤنث کا ہوگا تجلس، ویری گڈ. تجلسانی اور یجلسنا. گڈ. کی کو بوڈی ڈیک جیسی ہے نا کلر میں سے وہ. ویری گڈ. اس ایکسیلنٹ. کے یاد بعد ہے رکھیں مذکر حاضر. یہ تجلس، ہوں تجلسانی، ہوں تجلسون. گڈ. مونس حاضر. اور مؤنث کا ہوگا تجلسینا، تجلسانی، تجلسنا. ایکسیلنٹ. متکلم. اجلس، نجلس. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکی تحسین جی، بہت اچھے. بہت شکریہ. بے نظیر جی آ جائیے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے نظیر جی، آپ کے پاس روٹ لیٹر ہے واد را با، وزن ہے یفعلو. یفعلو. ٹھیک یفعلو انشاءاللہ. وہ مارتا ہے، ٹھیک وہ مارے گا. ٹھیک ہے چلیں جی کیجیے پہلا صیغہ بنائیے ذرا. روٹ لیٹر میں ڈالیے اس میں یفعلو میں. برابر. ہاں ہاں یہ ہے یضربو. اوکے اب ہم اس سے گردان سٹارٹ کرتے ہیں. یضربو. ٹھیک ہے بنائیے انشاءاللہ. مذکر غائب کے صیغے. ہاں یضربو، یضربانی، یضربونا. شاباش. تضربو، تضربانی، یضربنا. ایکسیلنٹ. آگے ہاں آگے ہے تضربو، تضربو، تضربانی، تضربونا اور تضربینا. گڈ. آگے تضربانی سوری یہ ہو گیا. ہاں تضربانی اور یضربنا. تضربنا سوری تضربنا. گڈ. لیکن تضربنا یضربنا نا. سے ہی ہم نے اس کے علامت مزاج چینج کر کے تضربنا. جی 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 ہاں تا گرین گرین گرین. تضربنا اور ہے جی متکلم. اضربو. جی متکلم اضربو نضربو. ایکسیلنٹ. بارک اللہ فیکی. بہت اچھے ماشاء اللہ. شکراً. ہاں شہلا جی آ جائیے آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہلا جی آپ کے لیے روٹ لیٹر ہے یفعلو کا وزن ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جاتا ہے، وہ جائے گا. دال ہا با کو آپ ڈالیے یفعلو کے مولڈ پہ ذرا. یذہب، یذہبو. یذہبو. اوکے چلیں بنائیے گردان. یذہبو، یذہبانی، یذہبونا. گڈ. مونس غائب. تذہبو، دوبارہ. تذہبو، تذہبان، تذہبانی، یذہبنا. ایکسیلنٹ. مذکر حاضر. تذہبو، تذہبانی، تذہبونا. گڈ. مونس. تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، شاباش. اذہبو، نذہبو. ایکسیلنٹ. ویری گڈ. بارک اللہ فیکی. اب آ جائیے، اب آ جائیے فائزہ، آپ آ جائیں. اوکے فائزہ آپ کے لیے روٹ لیٹر ہے فاتح. اس کا وزن ہے یفعلو. وہ کھولتا ہے، وہ کھولے گا. تو اب یفعلو کے روٹ لیٹر پہ ڈالیے فاتح. یفتح. فائزہ چیک کریے. جی آپ اوکے سوری. دیکھیے اب آپ نے بنایا تھا یفتح، پہلا صیغہ تیار ہو گیا. اب گردان بنائیے گا. چلیں سٹارٹ کیجیے.
यफ्तहु यफ्तहानी गुड, यफ्तहूना वेरी गुड। मोना साहब। तफ्तहु हम्म तफ्तहानी हम्म यफ्तहना वेरी गुड। मुजक्कर हाजिर। तफ्तहु हम्म तफ्तहानी हम्म तफ्तहूना वेरी गुड। मोना हाजिर। तफ्तहु हम्म तफ्तहानी दोबारा देखें। तफ्तहान अच्छा सॉरी हम्म तफ्तहना आप हाँ हाँ, इसको आपने याद रखना है ना कि जब आपने जी जो जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा बनाया ना, उसी की नस्ब जर की फॉर्म इधर आ जाएगी, ठीक है। तो जी क्योंकि ये एक स्पेशल सीगा है, यूनिक सा है गर्दान में, तो इसको याद रखना है कि ये खवातीन का है, तो जैसे औरतें स्पेशल होती हैं तो ये सीगा भी स्पेशल है, ठीक है। तो तफ्ताहीना, तफ्तहू ठीक है। आप जी बनाइए मुसन्नफ। तफ्तह तफ्तहानी गुड। जमा। तफ्तहीना हम्म, अब तफ्तहना तफ तफ्तहना और तफ्ताहीन, ठीक है, मुझे कुछ और नहीं बता। चले मुतकल्लिम के बना अफ दीजिए। अफ्तह नफ्तहु अफ्ताह। अफ्तहु नफ्तहु एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। अब आपको समझ आ गई ना गर्दान की। जी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड। आगे आ जाइए शादाब, आप आ जाइए। मैम शादाब या फरीहा? चलें, आप अनम्यूट होगी, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, आइन बा दाल, रूट लेटर आपके पास ये है। मोल्ड है आपके पास यफ आलू, सॉरी यफ उलू, ठीक है। वो जी इबादत करता है, वो इबादत करेगा। तो आप बनाइए, इसका पहला सीगा बनाइए। याबुदु या अबुदू। गुड। आप पूरी गर्दान बना दीजिए। बनाइए मुझे। या याबुदु हम्म याबुदानी याबुदूना। आइन को झटका नहीं देंगे। या बुदू, या बुदानी, या बुदूना, ठीक। अब मुझे जी मोनस बैठ। ताबुदु हम्म ताबुदु हम्म ताबुदानी हम्म याबुदना एक्सीलेंट। जी मुजक्कर हाजिर। ताबुदु हम्म ताबुदानी हम्म ताबुदूना शाबाश। मोनस हाजिर। ताबुदीन जी ताबुदीना वेरी गुड। ताबुदानी हम्म ताबुदना हम्म आबुद आबुदु नाबुदु। आबुदू नाबुदू, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जज़ाक। वही। अब आ जाए शादाब। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ओके। या सीन मीम रूट लेटर नहीं नहीं, सीन भी महीना आएगा, ठीक है। या आलू के वजन पर बनाइए इसको। वो सुनता है। यस्माउ हाँ। यस्माउ हम्म तो अब आप वो सुनता है या वो सुनेगा गुड। तो आप बनाइए इससे। यस्माउ यस्मा यस्मुआ यस्मुआनी यस्मुऊना मोना क्या यस्माउ यस्माआनी यस्माऊना हम्म तस्माउ हम्म तस्माआनी हम्म और यस्माना ऐसे होगा यस, गुड। यस्मा फिर उसके बाद आ जाएगा जी फिर तस्माउ हम्म तस्माआनी हम्म तस्माऊना वेरी गुड। मोना और उसके बाद तस्माईना गुड। तस्माआनी और फिर आ जाएगा तस्माना गुड। फिर अस्माउ नस्माउ एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीकी। ओके, ये एक प्रैक्टिस है। तो म्यूट करें। अब मुझे सिर्फ इसमें चले 4 लड़कियां आ जाए मेरे पास, एक एक करके मुझे बताती जाए। फिर यहाँ आप अभी अनम्यूट है आप, शायद आपके हो गए म्यूट। 4 लड़कियां चाहिए। ये माशाल्लाह से एक आयत मुझे मिली थी, इसमें आपको फ़िल मुज़ारे के चारों अलामात मिल रही होंगी। आपने मुझे ढूँढ के देनी है, एक स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है? यानी इतनी प्यारी आयत कि आपको फ़िल मुज़ारे की जो 4 अलामात हैं, या, ता, अलिफ, नून,
ان سے شروع ہونے والے 4 صیغے آپ کو اس میں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو پہچان کرنی ہے میرے ساتھ۔ تو فریحہ بھی آپ ہیں، پہلے آپ آ جائیں، ایک آپ مجھے بتا دیں پھر میں نیچے بولا جی میم، میم ایک اس بتا میں دیں۔ یہ نمبر 2 لائن میں تجعلو کون سا؟ تجعلو قالوا اتجعلو ہاں، جی ویری گڈ ویری گڈ۔ اس کو آپ کون سا صیغہ کہہ سکتی ہیں ابھی، اگر ویسے ہی میں سمپل آپ سے کہوں؟ میم یہ دیکھنا پڑتا ہے نا کہ مذکر نہیں، ابھی ہم نے مؤنث غائب ہوگا۔ گردان میں جو ہم نے تاجالو کے ویٹ پر بنائے وہ کون سے تھے؟ میم یہ تو تھے نا مؤنث غائب کا تھا اور مذکر حاضر کا۔ ہاں، واحد مونس غائب کا اور واحد جی مذکر واحد، کا، ٹھیک ہے؟ جی گڈ، جی بارک اللہ فیک۔ اوکے جی، سر۔ اگلا مجھے بتائیں گی بے نظیر جی، ایک صیغہ آپ، ایک فعل آپ ڈھونڈیے، فعل مضارع کون سا ہے؟ ایک بس، یہ اسی سے آگے یفسدو۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ اوکے، آگے آ جائیے تحسین جی، ایک آپ بتا دیں فعل، بے نظیر میوٹ کر لیں۔ جی جی ہاں جی، یہ ہے وَيَسْفِكُ، اسی لائن میں آگے۔ اوکے، ٹھیک ہے، آگے ہاں جی، آگے آ جائیے زوبیہ، آپ آ جائیں، بارک اللہ فیک۔ جی ہوں، جی اس میں جو ہے یہ والا آ رہا ہے نقدسو۔ یہ نہیں آ رہا؟ ہاں جی، نصبح بھی آ رہا ہے اور نقدسو بھی، دونوں آ رہے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، واپس فریحہ آپ ایک اور کریں آ کے۔ جی میم اس میں پھر عالم عالم، اوکے، اور میں جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس؟ کدھر گئی شاداب، چلی گئی شاداب؟ ایک صیغہ رہ گیا، ایک علامت مضارع ڈھونڈیں ذرا۔ جی وہ میں وہ ان میوٹ نہیں نا ہو سکتی، میں خود اس وجہ سے یہ عالم کے بعد عالم ہونا ہو جائے گا نا۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ دیکھیں اب آپ کو ماشاءاللہ مل گئے نا اس میں، کہ آپ کو جی ایک ہی آیت میں علامت مضارع مل گئی، تا بھی مل گئی، یا بھی مل گئی، نون بھی مل گیا، اور الف بھی مل گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مجھے بڑی پیاری آیت ملی تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ فعل مضارع کو ہم نے اسٹارٹ کر لیا الحمدللہ، فعل مضارع کی گردان کے علامات کو سمجھا اور فاعل کی پہچان کی۔ پھر ہم نے فعل مضارع کی گردان بنانا سیکھی ہے الحمدللہ، فعل مضارع کے اوزان پڑھے اور مختلف مادہ کے حروف سے گردان بنانے کی پریکٹس کی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اس دعا میں آپ لوگوں کو جو فعل مضارع کے صیغے مل رہے ہیں آپ نے وہ مجھے ڈھونڈ کر کلاس میں بھیج دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔